میں مارکیٹ میں جا رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے. تو شناسائی تھی تو میں نے اس کے روک کے اسے پوچھا کہ تو اس عمر میں بھی کام کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو اس نے ایسی انگلی کھڑی کی اور کہنے لگا حضرت ایک میری بیٹی رہتی ہے جس کی ابھی میں نے شادی کرنی ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے. اس کے سینے میں یہ پیار کس نے ڈالا؟ تو اندر سے جواب آیا میلاد والے رسول. بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، یہ تو قتل کر دیتا تھا، کل میرا کوئی بہنوں ہی نہ کہلائے، لیکن آج یہ اوور ٹائم کیوں لگا رہا ہے؟ اس کے سینے میں یہ جوت پیار کی کس نے جگائی؟ یہ محبت کے جذبے کیسے امٹ کے آئے؟ باپ جب رخصت کرتا ہے اپنی بیٹی کو تو اس کی آنکھیں دمناک ہوتی ہیں. گھر سے بیٹی کو جدا کرنا کوئی تماشا لبے بام نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے باپ کے لیے. یہ تو زندہ درگور کر کے آتا تھا تو آنسو نہیں بہاتا تھا، اب یہ ڈولی میں ڈال کے بھیج رہا تو رو رہا ہے. اس کے سینے میں ہمدردیوں کے جذبے کس نے موجود کر دیے؟ جواب ایک ہی ملے گا، آمنہ کے لال نے، میلاد والے رسول نے. تو پھر کیا میں میلاد نہ مناؤں اس پیارے نبی کا؟ میں ذکر نہ کروں اس پیارے نبی کا؟ میں تو دم دم نام ان کا لوں گا، میں تو جیوں گا تو ان کے لیے، میں تو مروں گا تو ان کے لیے، میں تو اٹھوں گا تو ان کے لیے، میں تو بیٹھوں گا تو ان کے لیے. زندگی کا سارا حسن انسانیت کو دیا ہی آمنہ کے لال نے. کیا مائیں ترکے میں پھٹتی نہیں تھی سوتیلی مائیں؟ سکی مائیں عکاس کے میلے میں 900 درہم کے اندر بکی نہیں ہے، لیکن کس نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا؟ بیوی پاؤں کے جوتے سے بدتر خیال کی جاتی. بدھ کہتا ہے کہ اگر تم خدا کا قرب چاہتے ہو تو تمہیں خدا کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا جب تک بیوی کو اپنے سے دور نہیں کرو گے. عورت کی موجودگی میں قرب خدا میسر نہیں آ سکتا، لیکن میرے حضور نے کہا مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی ہے. اللہ اکبر! کس نے پیار دیا، کس نے زندگی دی؟ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ تو وہ بولا سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا. کیا واقعہ تھا؟ کہا مجلس حضور لگی تھی، ہجوم عاشقہ تھا. ایک شخص نے عرض کی حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، دعا کر دیجئے بیٹا مل جائے. قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے، مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے حضور میں اس کے بیٹے کو شکل سے پہچانتا ہوں اور ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، وہاں بچوں کے ساتھ میں نے اس کو کھیلتے ہوئے دیکھا. جب باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں کھیل رہا ہے تو اس نے دوڑ لگا لی. فرمایا اسے بلاؤ. بلایا گیا. بہت جلدی ہے جی حضور، آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، آنکھیں ترس گئی ہیں، میں تو پھر بھی گزر اوقات کر لیتا ہوں، لیکن ممتا کی ماری ماں کے دل کو قرار نہیں، نہ کچھ کھایا ہے کئی دنوں سے، نہ اس نے کچھ پیا ہے. میں چاہتا ہوں اس بچے کو ملوں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ممتا کی ماری ماں کے دل کو بھی قرار پہنچے، جلد اس کی گود تک پہنچاؤں. فرمایا ضرور جاؤ، تمہارے جذبات سے آگاہ ہوں، تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن تمہیں بلایا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے. جی حضور ارشاد فرمائیے. فرمایا جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو بیٹا بیٹا کہہ کے پکارنے نہ لگ جانا، جو اس کا تم نے نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا. عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے سے رس اور شہد ٹپک رہا ہوگا، اور جب تم بیٹا کہہ کے پکارو گے اتنا میٹھا لہجہ ہوگا کہ اگر وہاں کوئی یتیم کھیلتا ہوا تو اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا. کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں تو وہاں اپنے بیٹے کو بھی بیٹا جی کہہ کے پکارنا، اس کے نام سے پکارنا. یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو. یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے اور ایسے وقت میں پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں، کیونکہ غریب کے بچے ضد کر بیٹھے اور غریب اور مزدور باپ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پہنچے گا؟
وہ کیا کسی نے کہا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو معاشرے کے ان سسکتے، تڑپتے، مجبور اور بےکس لوگوں کی حمایت کیجئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سیرت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ وہ زندگی لوگوں کے لیے اذیت کا سامان نہ بنے۔